جہاں کوئی جاتا نہیں تھا وہاں لے جانے کے لیے امام حسین نے قربانی دی، اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالا وہ طرح سے. اور میں لوگوں سے مراد میری سب ہے، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، اپنی بات نہیں کر رہا، آپ دیکھتے رہتے ہیں، مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، میں اس پر بیان نہیں کرنا چاہ رہا، وقت نہیں لینا چاہ رہا تھا. کون ہے جو کربلا جانا نہیں چاہتا؟ اور جب جو کوئی بھی کربلا گیا وہاں سے جب لوٹ کر واپس آتا ہے تو اس کے خیالات، اس کے تصورات بالکل کچھ اور ہو جاتے ہیں، مختلف ہو جاتے ہیں، اس کی باتیں بالکل مختلف ہو جاتی ہیں. وہ اپنے آپ کو حیرت میں ڈوبا ہوا پاتا ہے، وہ اپنے آپ کو حیرت زدہ دیکھتا ہے، وہاں جا کر جو کچھ دیکھتا ہے اس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو حیرت میں مبتلا پاتا ہے. اور بلکہ بعض افراد تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ہم نے تو ابھی تک زندگی ہی بیکار گزار دی، یہاں آ کر پتہ چلا کہ زندگی کا ہدف یہ ہے کہ کم سے کم کربلا تو آیا ہے، کم از کم کربلا تو آیا ہے. اب یہ وہ کربلا ہے جو خطہ ہے، زمین ہے، اور وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ وہاں پر جا کر دیکھتے ہیں. لیکن کیا ہے کہ آج سے پہلے تو جنگل اور بیابان ہے، مگر وہاں پر امام حسین علیہ السلام آئے. آج تو پھر وہاں پر روشنی ہے، انتظامات ہے، یعنی مادیات کو اگر دیکھیں تو کوئی کسی چیز کی کمی نہیں ہے، بلکہ بہت ہی بہترین طریقے کا انتظام اور اہتمام ہے. مگر کیا ہے کہ لوگوں کے دل میں اس کربلا کو جانے کی، پہچاننے کی، وہاں تک پہنچنے کی ایک خواہش، ایک تمنا ہے. جو بھی جانا چاہتا ہے وہاں پہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ وہاں کی روشنی اور لائٹوں کو اور اس شہر کی عمارتوں کو تو دیکھنے کے لیے نہیں جا رہا ہوتا، بس اس کے دل میں ایک ہی لفظ ہوتا ہے، مولا ایک مرتبہ زندگی میں مجھے کربلا کرا دے، مولا ایک دفعہ مجھے اپنے روزے کی زیارت کرا دے، مولا مجھے ایک دفعہ صرف اس سرزمین پر پہنچا دے کہ جہاں پر آپ نے 2 محرم سے لے کر 10 محرم تک قیام کیا اور ہمیشہ کے لیے اسے اپنی قیام کا قرار دے دیا. ہر بندے کے دل میں خواہش. اب یہ جو خواہش بھی پیدا ہو رہی ہے کربلا جانے کی، اس زمین کے اندر بھی صلاحیت ہے کہ وہ آپ کو کھینچ لیتی ہے، اس کے اندر جاذبیت ہے. جب سرزمین مکہ نے فخر کیا، مباحث کیا اور یہ کہا کہ کوئی زمین مجھ جیسی ہے، اس لیے کہ پروردگار عالم نے میرے اوپر اپنے گھر کو قرار دیا ہے، پروردگار عالم نے زمین کو جب بچھایا ہے تو اس کا آغاز بھی مجھ سے کیا ہے، تو کیا کوئی زمین مجھ جیسی بھی ہو سکتی ہے؟ کیا کسی زمین کا مقام و مرتبہ مجھ جیسا بھی ہو سکتا ہے؟ تو پروردگار عالم نے خطاب کیا اور کہا خاموش ہو جا اور اس طرح سے اپنے اوپر فخر و مباحث نہ کر. تو زمین مکہ نے پروردگار عالم کے اس کلام کے جواب میں یہ کلام کیا کہ پروردگار میں کیوں فخر و مباحث نہ کروں، اس لیے کہ تم نے آغاز بھی مجھ سے کیا، تیرا گھر بھی میرے اوپر قائم ہے، لوگ یہاں پر آئیں گے. تو پروردگار عالم نے جواب دیا کہ ہاں ایک زمین اور بھی ہے جس کی وجہ سے تو قائم ہے. تو مکے کی زمین کو حیرت ہوئی اور اس نے کہا کہ پروردگار عالم وہ کون سی زمین ہے جس کی وجہ سے میں قائم ہوں؟ تو اس زمین کو کرب و بلا کہتے ہیں. کرب و بلا کی وجہ سے تو قائم ہے. اور اگر یہ جملہ سن لیجیے گا جو روایت میں چوتھے امام نے بیان کیا، مولا فرماتے ہیں پروردگار عالم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر تم نے آئندہ کبھی اس طرح فخر و مباحث کیا تو تجھے تیرے مکینوں سمیت اٹھا کر جہنم کی آگ میں پھینک دوں گا. اور ہمارے یہاں کی روایت سنا رہا ہوں میں آپ کو، خاکہ اور خیال نہیں سنا رہا اپنا، کوئی عقیدہ نہیں سنا رہا آپ کو. قابل زیارات میں جا کر دیکھیے گا آپ، جو ہے وہ چوتھے امام نے بڑی تفصیلی روایت بیان کی، میں تو بہت مختصر سا اس کو صرف 2 لفظوں میں پیش کروں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کعبے کی عظمتیں بھی کرب و بلا کی وجہ سے باقی ہیں. تو وہ جو کرب و بلا ہے، وہ زمین کرب و بلا، اس کا اثر ایک اپنی جگہ پر پڑتا ہے. اب آئیے اس سے ذرا تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں. اب جب اتنا اہم مرحلہ ہو گیا کہ سختیاں، پریشانیاں اور یہ ساری اذیتیں آج تک ایسا ہی، آپ میں سے بہت سارے چہرے میں دیکھ رہا ہوں جنہیں میں کربلا میں دیکھ چکا ہوں، زیارت میں جا چکے ہیں. آپ نے خود اس بات کا اندازہ لگایا ہوگا کہ آج بھی اگر آپ کربلا پہنچتے ہیں تو آپ کی طبیعت میں تبدیلی پیدا ہو جائے، آپ کی طبیعت تبدیل ہو جائے. یہ اس زمین کا اثر، ایک بے چینی سی، ایک الگ کیفیت کربلا کی زمین کی. بلا وجہ لوگوں میں چڑچڑاہٹ پیدا ہو جاتی ہے، بلا وجہ لوگوں کا مزاج بگڑ جاتا ہے، تھوڑی دیر بعد ایسے ہو جاتے ہیں جیسے بھی کچھ نہیں، اور وہاں پہنچتے بھی ایسے ہو جاتے ہیں جیسے بھی تھوڑی دیر پہلے ایسے نہیں. یہ اس زمین کرب و بلا کا اثر ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کربلا اثر امتحان ہے، چاہے وہ زمینی اعتبار سے ہو چاہے فکری اعتبار سے، دونوں اعتبار سے کربلا اذیت میں مبتلا کرنے کا نام ہی کرب و بلا، نام ہی کرب اور بلا ہے. تو جب نام ہی کرب اور بلا ہے تو زمین کا بھی وہی اثر جس کی، مطلب میں صرف سمجھانے کے لیے ایک لفظ کہہ رہا ہوں، جس کی شاید وہ اہمیت نہیں،
जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अहमियत है। इमाम हुसैन तो इमाम हुसैन, और वो जो टुकड़ा है ज़मीन करबला वो एक जुदा अपनी हैसियत रखता है। लेकिन जब खुद करबला में, उस खित्ते में, उस ज़मीन में इतना असर है कि वहाँ कदम रखते ही आपका मिजाज बदलना शुरू हो जाता है। तो एक बात याद रखिएगा, ये मैंने सुना भी था जब गए तो थोड़ा देखा भी, कई मरतबा देख लिया था। लेकिन क्या है कि मैंने ये देखा कि करबला उस नुक्ते का नाम, जमीनी एतबार से हो चाहे फिक्री एतबार से, उस नुक्ते का नाम है। तवज्जो सुनिए बात, याद रखने काबिल बात, और जो गए हैं वो महसूस करेंगे, जो नहीं गए जब तक इंशाल्लाह जाएंगे तो इस मेरी बात को आप याद रखें। फिक्री एतबार से हो चाहे जमीनी एतबार से, उस नुक्ते का नाम है करबला, कि जब आप वहां पर पहुंचते हैं तो अंदर का इंसान खुल के सामने आ जाता है। मेरी बात याद रखिएगा, अंदर का इंसान खुल के सामने आ जाता है। और अगर आपको मेरी इस बात पर कहीं शक और शुबा हो रहा हो कि बच्चों को लग रहा हो तो क्या कह रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं, उनके अंदर जो आदमी था वो खुल के सामने आ गया करबला पहुंचने के बाद। ऐसा हुआ, करबला पहुंचकर खुल के सामने आया, वरना तो वो कब से साफ था, क्या कुछ नहीं हो रहा था। मगर जब वो उस मकाम पर पहुंच गया जहाँ इमाम हुसैन से मुलाकात हुई, अब उसके एहसासात बदल गए। इसका मतलब ये है कि अगर अंदर से इंसान में शराफतें कूट कूट के भरी हुई है तो वो करबला का साथ कभी भी छोड़ने को तैयार नहीं होता। और कितने सारे लोग थे जो लश्कर की सूरत में करबला आ रहे थे, हाजी भी थे, नमाजी भी थे, कारी भी थे, क्या कुछ नहीं थे उनके अंदर, वो सबके सब आ रहे थे। मगर वहां आने के बाद उनकी सूरतें बिल्कुल तब्दील हो गई। वो कौन सा कारी होगा, कौन सा हाफिज, कौन सा ऐसा नमाजी होगा जिसके लिए कोई कह सके या सोच सके कि वो इमाम हुसैन का कातिल होगा। मतलब कहाँ कारी कुरान, कहाँ हाफिज कुरान, कहाँ नमाज पढ़ने वाला, कहाँ पाबंदे सोमो सलात, और वो इमाम हुसैन का कत्ल करते, वो अंदर का आदमी बाहर आ गया, शैतानियत बाहर आ गई। और अब इमाम हुसैन उससे कह भी रहे तो उस पर कोई असर नहीं हो रहा, इसलिए कि वो जो अंदर का आदमी है वो असर कबूल करने की ताकत और सलाहियत रखता ही नहीं। तो वो किस तरह से इमाम हुसैन की बातों को कबूल कर ले, तब जो फरमा रहे हैं आप इसी तरह का है, शुरू से इसी तरह का रहा है। तो मैं जाहिर सी बात है इसी तरह की बातें आपसे बयान करूंगा, ज्यादा वक्त भी नहीं लूंगा। आज बात की बहुत मुख्तसर सी है, कल इंशाल्लाह जब कानूनी मजलिस होगी तो सबसे ज्यादा मैं कर पाऊंगा। करबला उस नुक्ते का नाम है, बस ये याद रखिएगा मेरी बात। जब कभी भी जाने का इंतजाम हो, जा चुके हो, दोबारा जाए, पहले दफा जा रहे हो, तब अपने आप को तैयार करके जाइएगा। जब तैयार करके जाएंगे, पहुंचेंगे और असरात उसके आपको नजर आना शुरू होंगे तबीयत के अंदर, तो फिर आप फिक्री एतबार से सोचिएगा कि जब तभी एतबार से इतने मामलात हैं तो फिक्री एतबार से कितने मामलात होंगे। अब जो तबी एतबार से मामलात हैं उनके पीछे वजह क्या होगी, बहुत सारी वजूहात है, बात है, मैं बयान नहीं करना चाह रहा, ना वो मेरा बोझ है। लेकिन आपसे गुजारिश है थोड़ा सा नजदीक आ जाए, ये बात में आने वालों के लिए आसानी हो जाएगी।